و تبریک پیش کیا گیا جن کو روحانی طور پر اس وقت ہم دولہا کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، سرکار مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ میں خراج تحسین میرے بڑے بھائی محترم شاہ خادم خاص حضور سرکار مفتی اعظم فیلیبی شریف، بڑے بھائی بہت ہی منکسر المزاج اور بہت ہی دور اندیش، ملت کی ترجمانی کرنے والی پاکیزہ سوچ کے مالک جناب شاہ مولانا محمد شریف الدین صاحب قبلہ، میں مشائخ کرام اور علمی خانوادے کے تمام تر روشن چراغوں کی موجودگی میں بارگاہ مشاہد ملت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ ایک اعلان میرے بھائی نے کیا تھا کہ جو لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی دائیں طرف بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو آپ حضرات کے انتظار میں بے چین ہیں، ان خالی زمینوں پر آپ اگر پہنچ جائیں گے تو زمینیں مسکرائیں گی، ان کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کے آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کے تاثر پاکیزہ اسٹیکر بن کر کے چپک جائیں گے۔ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل ہے، یہاں آج جو باتیں ہوں گی وہ باتیں بہت کم ہوا کرتی ہیں۔ لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اب برے کو بھی برا نہیں کہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح ہے کہ برے کو، کہ ہر آدمی کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن کم سے کم برے کو تو برا کہنا ہی چاہیے، ورنہ معلوم ہے کتنی سخت گرفت ہے۔ معلوم ہے اللہ کے نبی کی بشارت کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یاد کر لیں، امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کے نبی کی بشارت کا نام ہے۔ وہ خود فرماتے میں نے 100 مرتبے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ ذرا محبت سے کہہ دیں کتنی مرتبے، کتنی مرتبے؟ 100 مرتبے۔ میرے آقا جن کے آنے کے لیے خوشخبری دے رہے ہوں، ان کے علم کا عالم اللہ اکبر، مشائخ کرام سے پوچھے، وہ کہتے ہیں میں نے 100 مرتبے اللہ کا دیدار فرمایا خواب میں۔ کون امام اعظم؟ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو آپ مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جہاں میری تدفین عمل میں آئے گی، جہاں میری مزار شریف بنے گی، یہیں پر بیٹھ کر کے میں نے 70,000 مرتبے قرآن شریف ختم کیا۔ زور سے بولیں، زور سے بولیں، کتنی مرتبے ختم کیا ہے قرآن شریف؟ 70,000 مرتبے۔ اب سنیں، آپ سنیں، اتنے بڑے بڑے منصب کے مالک ہیں امام اعظم، لیکن ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ان کے ظاہری وصال کے کافی عرصے کے بعد ان کو خواب میں دیکھا۔ کس کو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ اللہ حسن فرماتے میں نے خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا اے ابو حنیفہ، اے امام اعظم ممتاز الفقہا، اے رئیس الائمہ، اللہ کی رحمتوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں امام اعظم اللہ کا فضل ہے کہ میں تو بخش دیا گیا، میں بخش۔ اب سنے جملہ، وہابیوں دیوبندیوں سے رشتے کرنے والے، ہوٹلوں بیٹھ کر کے چائے پینے والوں، سنو یہ بات نشر کر دو، پھیلا دو گھر گھر۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں تو بخش دیا گیا، لیکن جب میں رب کے حضور پہنچا مجھ سے رب نے کہا کہ اے ابو حنیفہ تو نے میرے محبوب کی باتوں کو خوب پھیلایا ہے، یعنی حدیث پاک خوب پھیلایا ہے، تو ضرور بخشا جائے گا، لیکن ایک دن تو نے میرے نبی کے گستاخ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈال دی تھی، یہی جہاں پر کھڑا ہے یہی 40 سال تک کھڑا رہا۔ اللہ فرماتے امام اعظم یہ نبی کی بشارت کا نام ہے، اللہ الصمد، علم علی کے سچے وارث کا نام ہے، 100 مرتبے خواب میں اللہ کو دیکھنے والی ذات کا نام ہے، جہاں آپ کی تدفین عمل میں آئی ہے 70,000 مرتبے آپ نے وہاں قرآن ختم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے خدا نے کہا اے ابو حنیفہ وہی ٹھہر جا، تو نے ایک مرتبے میرے محبوب کے گستاخ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈال دی تھی، جہاں کھڑا ہے یہی 40 سال تک کھڑا رہا۔ اللہ الصمد، 40 سال تک میں وہیں ایک جگہ پر کھڑا رہا اپنے اس جرم کے پاداش میں، پھر کہیں جا کر 40 سال کے بعد خدا نے مجھے بخشا ہے۔ اللہ الصمد۔ دوستو بدعقیدوں سے دوستی نہیں، ان کے سائے سے بچو اور اعلان کرتے رہو، جہاں بھی جاؤ دعا کرتے رہو، غریب ہو تو غریبی کا سر پہ تاج نہ ہو، بشر کی شکل میں شیطان کا مزاج نہ ہو، اور اگر چوتھا مصرع آپ کے لائق ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے گا، غریب ہو تو غریبی کا سر پہ تاج نہ ہو، بشر کی شکل میں شیطان کا مزاج نہ ہو، میرے کریم تو میرے نبی کے دشمن کو مرض وہ دے دے کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو،
میرے کریم تو میرے نبی کے دشمن کو، میرے کریم تو میرے نبی کے دشمن کو مرض وہ دے دے، آمین تو کہہ دے، یہی آمین کہنا چاہیے، ذرا زور سے بولے، میرے کریم تو میرے نبی کے دشمن کو مرض وہ دے دے کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو، مرض وہ دے دے کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ ہمارا اور تمہارا کسی کا کیا ہوگا، جو مصطفیٰ کا نہیں امتی کا کیا ہوگا؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، ہمارا اور تمہارا کسی کا کیا ہوگا، جو مصطفیٰ کا نہیں امتی کا کیا ہوگا؟ رسول پاک کو اپنی طرح جو کہتا ہے، خدا ہی جانے کہ اس آدمی کا کیا ہوگا۔ رسول پاک کو اپنی طرح جو کہتا ہے، خدا ہی جانے کہ اس آدمی کا کیا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ پھولوں کو خوشبو تقسیم کرنے کے لیے مالی سے پوچھنا نہیں پڑتا، سمندر کی مچھلیوں کو تیرنے کے لیے اپنے قافلے کے امیر قافلہ سے اجازت نہیں لینی پڑتی، کتابوں کے اندر عشق موجود ہے، اس کے اظہار کے لیے کتاب کے رائٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خوشبو خود بخود اپنا اظہار کرتی ہے، مچھلیاں اپنا راستہ خود بخود طے کر لیتی ہیں، مچھلیوں کو بچوں کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ذات ہے سرکار مظہر اعلی حضرت کی نشانی، حضور سرکار ناصر ملت کی، جو سرکار مفتی اعظم پیلی بھی شریف کی دعاؤں کا تاج اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے قرب خاص میں ان کے شہزادے موجود ہیں، علمی شہزادے ہیں، ادبی شہزادے ہیں، باوقار لب و لہجے کے مالک ہیں۔ ان کی یہ خواہش، ہمارے آقا زادوں کی خواہش دیکھیں، یہ خواہش کاش مجھے بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں کچھ خراج پیش کرنے کا موقع مل جاتا۔ یہ جشن بھی انہی کا ہے، انہی کے دادا جان کا ہے، انہی کے پاکیزہ سرپرست کا ہے، وہ اس ذات کا عرس ہے جن کا لہو ان کے شریانوں میں دوڑ رہا، یہ ان کے وہ ان کے، اللہ اللہ بخشے ہوئے خاندان کے یہ لوگ ہیں الحمدللہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شہزادے سرکار ناصر ملت مخدوم گرامی حضور مشارب الحشمت شاہ صاحب قبلہ کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں جو چاہیں نثر میں، نظم میں، دعاؤں کی صورت میں، اس تقریب کی کامیابی کی صورت میں اپنے سرکاروں کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہیں آزاد کر دیں، اور آئیے نعروں سے استقبال کر لیں تاکہ زمین کو بھی احساس ہو جائے کوئی آسمانی صفت یہاں پر موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، دیار غریب نواز، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مظہر اعلی حضرت، فیضان سرکار مشاہد ملت۔ معزز سامعین کرام و اسٹیج پر جلوہ بار علماء کرام و شورائے اعظام، بالخصوص شہزادہ مظہر اعلی حضرت حضرت علامہ الحاج مفتی محمد معصوم الرضا خان صاحب قبلہ و شہزادہ حضور شیر علیہ سنت حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ناصر رضا خان صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی و دیگر حضرات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر کو نہ ہی ابھی تقریر کرنا آئی ہے، نہ ہی کچھ پڑھا ہے، بس اتنا ہے کہ جو فقیر نے اپنے سرکاروں کی جو جوتیوں کو سیدھا کر دیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، لہذا اپنے انہی سرکاروں کا کچھ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام کو اپنے دلوں میں بسائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
قبل اس کے کہ آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے آقا نامدار، محبوب پروردگار، شافع روز شمار، کس نبی قرآن کی بارگاہ میں قوم مسلم میں پیدا ہونے والوں، خدا کی وحدانیت کا نعرہ لگانے والوں، خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت کو اقرار کرنے والوں، نبی کی رسول کی رسالت، خدا کی وحدانیت کا نعرہ لگانے والوں اور نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والوں، قرآن جیسی کتاب پر ایمان لانے والوں، اس نبی کونین کی بارگاہ میں کہ جس کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کس نبی کونین کی بارگاہ میں، اس نبی کونین کی بارگاہ میں کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ کا کلام نے ہم کو کچھ پیغام دیا تھا، تو اس انداز میں پیغام دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کس نبی کونین کی بارگاہ میں، اس نبی کونین کی بارگاہ میں کہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اسی نبی کونین کی بارگاہ میں آج ہم اور آپ گنبد خضرا کو اپنی نگاہوں میں بسا کر اور جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آیاتم من آیات اللہ، معجزتم من معجزات رسول اللہ، یعنی امامنا امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جب بریلی کی سرزمین سے پیغام دیتے ہیں تو کچھ اس انداز میں کہتے ہوئے نظر آئے کہ سب سے اعلی و اولا ہمارا نبی، ارے سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور جب پیغام دیا تو کچھ اس انداز میں پیغام دیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور جب پیغام دیتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام دیتے ہیں کہ انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے پیغام دیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ باؤ ذرا مسلمانوں، جب پیغام دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا پیغام دیتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مجدد کا پیغام سنو، مجدد نے پیغام دیا تھا کہ نبی نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے آسمان کی بلندی نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے زمین کی پستی نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے سمندر نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے لہریں نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے فضا نہ ہوتی۔ اور آگے چلو مسلمانوں، پیغام سنتے چلو، مجدد کا پیغام کیا ہے؟ مجدد پیغام دے رہے ہیں اگر نبی نہ ہوتے، آدم علیہ السلام نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے، یونس علیہ السلام نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے، اور آگے چلو اگر نبی نہ ہوتے صدیق کی صداقت نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے عمر کی عدالت نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے عثمان غنی کی سخاوت نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے مولا علی کی شجاعت نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے غوث اعظم کی غوثیت نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے غریب النواز کی بادشاہت نہ ہوتی۔ تبھی تو امام عشق و محبت نے جب اس انداز کو دیکھا تھا تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیغام دیا تھا کہ رسا کا مسلک یہی ہے اور رسا کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، عرس مشاہد ملت۔ اور آگے چلو مسلمانوں، بریلی کا وہ مجدد جب پیغام دیتا ہے تو کچھ اس انداز میں پیغام دیتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور ذرا مسلمانوں 14ویں صدی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، 14ویں صدی کی جب تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کون سا حملہ ہوا تھا جو بہت ہی زبردست ہوا تھا، جو قوم مسلم پہ حملہ کیا تھا۔ اٹھاؤ 14ویں صدی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو۔ اب آؤ ذرا مسلمانوں
اسی ہندوستان کے اندر اسی عشق رسیبی کو اپنے دلوں میں بسانے والوں کے اوپر عظمت رسول کو اپنی پاسیاری بنانے والے اپنے دلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانے والے تھے. اسی 14ویں صدی کے اندر جب اس کے عشق نبی کو بڑھتا ہوا دیکھا گیا تھا تو ان وہابیوں نے حملہ کیا تھا. اس 14ویں صدی کے اندر جب حملہ کیا تھا ان وہابیوں نے حملہ کیا, ان دیوبندیوں نے حملہ کیا تو کس سے کرا؟ اسماعیل دہلوی نے کرا, اشرف علی تھانوی نے کرا, رشید احمد گنگوہی نے کرا. او مسلمانوں کس کے ذریعے کرا؟ تو سنو مسلمانوں, جب 14ویں صدی کے اندر ان مسلمانوں پر حملہ ہوا تو برہان قاطعہ حملہ کر رہی تھی, کہیں تقویت الایمان حملہ کر رہی تھی, کہیں بہشتی زیور حملہ کر رہی تھی. او مسلمانوں اس نازک مزاج کے اندر جب یہ حملہ ہوا تھا مسلمانوں کو جب پیغام دیا تھا اور حملہ وہ ہوا کیا تھا اور پیغام دیا کیا جا رہا تھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. زور سے بولو معاذ اللہ. پیغام کیا دیا اور حملہ کیا کیا؟ وہ حملہ یہ کر رہے تھے, وہ کتابیں حملہ یہ کر رہی تھی, وہ گمراہ مولوی حملہ یہ کر رہے تھے. کیا حملہ کر رہے تھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ, خدا چوری کر سکتا ہے معاذ اللہ, خدا شراب پی سکتا ہے معاذ اللہ, خدا زنا کر سکتا ہے معاذ اللہ. ارے یہی نہیں مسلمانوں, اور آگے چلو اسی 14ویں صدی کے اندر جب ان وہابیوں نے حملہ کیا تھا تو یہی نہیں, یہی کہا تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے معاذ اللہ. کیا حملہ ہوا تھا؟ وہ یہی حملہ ہوا تھا کہ محمد کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے بات اللہ. ارے وہ جب حملہ ہوا تھا تو یہ کیا حملہ ہوا تھا؟ یہی حملہ ہوا تھا کہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکے. اب آؤ ذرا مسلمانوں, 14ویں صدی کی مجدد کی 14ویں صدی کی تاریخ کے اندر ایسے خطرناک جب حملہ ہوا تھا تو بالکل سناٹا چھا گیا تھا. بھائی بھائی کا نہ رہا تھا, باپ باپ کا نہ رہا تھا, بیٹا بیٹے کا نہ رہا تھا. اب آؤ ذرا مسلمانوں, ایک ایسے ماحول کے اندر, ایسے نازک مزاج کے اندر ایک صدا گونج رہی تھی. وہ صدا کیا تھی؟ وہ یہ صدا تھی کہ ہے کوئی اپنے ناموس رسالت پر قربان ہونے والا, ہے کوئی جو ایسے حملوں کا جواب دینے والا, ہے کوئی اس ہندوستان کے اندر اپنے بچوں کو قربان کر دے لیکن اس کے رسول کی حفاظت کرے, ہے کوئی جو اپنے خاندان کو قربان کر دے لیکن عظمت رسول کی حفاظت کرے. اور سنو مسلمانوں, اسی 14ویں صدی کے اندر جہاں ایک طرف یہی حملے ہو رہے تھے اسی 14ویں صدی کے اندر اسی ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش شہر بریلی کی آواز آئی تھی. اس مجدد نے آواز دی تھی اور وہ آواز کیا دی تھی؟ یہ آواز دے دی تھی کہ ہم قربان تو ہو جائیں گے لیکن عظمت رسول کی حفاظت کریں گے, ہم اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے لیکن اس کے رسول کی حفاظت کریں گے. اور جب رضا نے حملہ کیا اور اس مجدد نے حملہ کیا, 14ویں صدی کے مجدد نے حملہ کیا تو ہوا کیا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, یہ عدو کے سینے میں خار ہے. ارے کسے چارہ جو ہی گوار ہے کہ یہ بار بار سے بھی پار ہے. اے لوگوں, جب مجدد نے حملہ کیا تھا تو کوئی شاعر یہ پکار رہا تھا. ان وہابیوں کا ہوا کیا تھا, ان وہابیوں کا پھر ہوا کیا تھا؟ تو کسی شاعر نے یہ کہا کہ چیخ پڑے چوٹی کے وہابڑے, ارے پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے, خنجرے حق کیا خوب چلایا حامی یہ سنت اعلی حضرت. مجدد نے پیغام دیا تھا. او ذرا مجدد کا پیغام سن لو. مجدد نے کہا تھا اگر رضا کا عقیدہ دیکھنا ہے تو او شہر بریلی کے اندر رضا نے عقیدہ دیا تھا کہ رضا کا ماننا تو یہ ہے, رضا کا عقیدہ تو یہ ہے, رضا کی محبت یہ ہے کہ نبی وہ ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی. ارے نبی وہ ہے کہ سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. ارے ہمارے نبی تو وہ ہے کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. او مسلمانوں, آج ہندوستان کے اندر اسی نازک ماحول کے اندر اٹھاؤ ایک فتنہ بہت پھیل رہا ہے جو کہ صلح کلی ہے. کیا صلح کلی؟ یہ بہت ہی خطرناک, ایک بہت ہی خطرناک حملہ ہے. وہ حملہ کیا؟ یہ تو وہابیوں نے ڈائریکٹ زہر کا انجیکشن دیا تھا, یہ سلو پائزن, ہلکے ہلکے. کیا ہم کسی کو برا نہیں کہتے, برا بھی کہہ رہے ہیں برا نہیں کہتے. عقل کے اندھے. کہانی کسی شاعر نے جب خدا عقلیں چھین لیتا ہے, جب دین چھین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے, ان کی عقلیں مر جاتی ہیں. تو لہذا اے مسلمانوں, جو صلح کلی مولوی یہ کہتے ہیں کہ
کہ ہم کسی کو برا نہیں کہتے. میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. تم اس وقت تک اس مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم کسی کو برا نہیں کہو گے, کیونکہ کلمے میں تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تم نے سارے معبودوں کو بتلا دیا, تم نے تمام باطلوں اور فرقہ پرستوں اور ان پجاری پتھروں کو جھٹلا دیا. اس کے بعد تم اسلام کے اندر داخل ہوئے ہو. تو اے مسلمانوں, جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا, اے مسلمانوں اپنے ایمان کو ان سے بچاؤ, اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ان سے دور ہو جاؤ اور ان کو اپنے سے دور کر دو. اس طریقے سے کر دو کہ جیسے تم دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینک دیا کرتے ہو. اور سن لو مسلمانوں, بہت مفتی گھوم رہے ہیں, بہت مولوی گھوم رہے ہیں, بہت اپنے آپ کو مفتی کہنے والے, بہت بڑے علامہ, بہت بڑے فقہا گھوم رہے ہیں. لہذا سننا ہے تو اسی کی سنو جو فتاوی رضویہ کی روشنی میں بولے, اور جو فتاوی رضویہ کی روشنی میں نہیں بولے وہ ملا نہیں. نہ ہی ہم اس کو مفتی مانتے, نہ ہی ہم اس کو کچھ مولوی مانتے ہیں. وہی مولوی ہوگا, وہی مفتی ہوگا جو فتاوی رضویہ کی روشنی میں بات کرے گا. بہت گھوم رہے. لہذا اے مسلمانوں, نازک دور ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. یہی اصل ہے, یہی کل ہے. اور راست میں حشمتی پیغام کو سنتے چلو. اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ ایسا پیغام ہے, شدت کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ اعلی حضرت کی بارگاہ سے خانقاہ حشمتیہ کو جو خاص کر کے عنایت ہوا ہے, وہ عنایت یہ ہوا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے. ارے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے. لہذا لاسٹ میں آپ کو اتنا پیغام دوں گا کہ آدھی روٹی کھاؤ پر اپنا ایمان بچاؤ. ایسے ملاؤں سے, ایسے علاماؤں سے, ایسے مفتیاؤں کو لات مار دو جو فتاوی رضویہ شریف سے ہٹتے ہیں. ان کو نہ مانو بلکہ مسلک اعلی حضرت کو مانو, مشرب شیر سنت کو مانو, اور مسلک اعلی حضرت کے ساتھ ساتھ شیر سنت کی شدت کو بھی اختیار کرو. اور اگر شدت نہیں اور آپ خالی اعلی حضرت کہتے رہے تو اس سے بھی کام نہیں چلے گا, کیونکہ اعلی حضرت نے یہ پیغام دیا ہے, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. ارے ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, ایسی شدت اختیار کری ہے. اور شیر بے شیر سنت نے پیغام دیا تھا, وہ یہی پیغام دیا تھا کہ پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, ارے دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول تھام لے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما الینا الا البلاغ. السلام علیکم.